اللہ 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 نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن ان يكون لعانا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں آج آپ کی خدمت میں 2-3 حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہے لعنت کرنے کے بارے میں۔ اس وقت آپ ماشاءاللہ سارے سنجیدہ لوگ یہ مجھے سن رہے ہوں گے کہ ہمارے معاشرے میں برداشت جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، اور خاص کر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر آپ دیکھ لیں کہ معمولی باتوں پر مسلمان بھائیوں نے ایک عجیب سا ہنگامہ کھڑا کیا ہوتا ہے، برپا کیا ہوتا ہے کہ معمولی باتوں پر وہ ایک دوسرے کو پر لعنت بیچتے ہیں، حالانکہ یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ اس طرح میں نے حدیث شریف آپ کی خدمت میں پیش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، مناسب نہیں کہ وہ لعنت ملامت کرنے والا ہو۔ مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں، مناسب نہیں کہ وہ کیا ہو، لعنت ملامت کرنے والا، یعنی یہ مسلمان کی شان نہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سبق ہمیں کس نے دیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا کہ ہم ایک دوسرے پر لعنت نہ کریں۔ اس طرح کی اور حدیث اس حوالے سے ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ لعن المؤمن کقتلہ، کہ مسلمان پر لعنت کرنا یہ ایسا ہے جیسا قتل کرنا، یعنی مسلمان پر لعنت کرنا اس کے قتل کرنے کے، اس کو مارنے کے، جان سے مارنے کے مترادف ہے۔ دیکھیں کتنی سخت بات ہے، کتنی سخت بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو اس سے ہم سبق لیں، اور ہمارا جو رویہ ہے فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، مختلف پلیٹ فارم جو ہے اس پر ہم اپنے رویے کو چینج کریں، برداشت پیدا کریں۔ ٹھیک ہے اختلافات ہوتے رہتے، کوئی ایک پارٹی سے، کوئی دوسری پارٹی سے، لیکن ان پارٹیوں کو دیکھیں، ان پارٹیوں کو اس حد تک نہ لے جائے کہ ہم اسلام کو بھول جائیں۔ الحمدللہ میں اکثر اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں، آپ کو بھی کہتا ہوں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی چھتری کے نیچے تلے ہیں۔ ہم کوئی کسی پارٹی، کسی جماعت وغیرہ کے نیچے نہیں ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی چھتری ہمارے اوپر ہے۔ لہٰذا اس بات کا بہت زیادہ ہم خیال رکھیں کہ ہم اپنے حبیب کو ناراض نہ کریں اور ہم لعنت والے نہ بنیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ شفعاء ہوں گے، شفارسی ہوں گے، یعنی وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکیں گے، اور نہ انبیاء کے شہداء ہوں گے، یعنی بعض قومیں ایسی ہوں گی کہ وہ اپنے انبیاء کو جھٹلائے گی اور کہے گی کہ انہوں نے ہمیں دین کا کوئی پیغام نہیں پہنچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس امت کو، یہ اس امت کی سعادت ہے، اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو دعوت دے گا، ہر امتی کو کہ آئے اس نے انبیاء کے حوالے سے انبیاء کے حق میں گواہی دے۔ تو پھر مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ گواہی دے کہ اس نبی کے حق میں کہ یا اللہ، ہم نے اپنی کتاب میں سنا تھا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ارشادات میں سے سنا تھا کہ باقی فلاں نبی نے، بلکہ سارے انبیاء نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی بات پہنچائی تھی۔ تو یہ بڑی سعادت ہے اس امت کی، تو لہٰذا لعنت کرنے والا اس بڑی سعادت سے بھی محروم رہے گا۔ لہٰذا میری آپ سب سے گزارش ہے کہ برداشت پیدا کریں۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہم کافی برداشت، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے دیکھ لے، فرام دا ویری بگننگ ٹو دا ویری لاسٹ، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی زندگی میں، اس مبارک زندگی میں برداشت تھی، کتنا برداشت کا مادہ تھا۔ اور ہم امتی بن کے بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ آپس میں دست و گریباں ہے، اور معمولی باتوں پر ہم ایک دوسرے پر لعنت بھیجتے ہیں۔ لہٰذا اس سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اور بالکل اس چیزوں کو چھوڑنا چاہیے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ اختلافات ہوتے ہیں، تمام بھائیوں کے اختلافات ہوتے ہیں، لیکن ایسا کہ آخری حد تک ہم چلے جائیں، یہ مناسب نہیں۔ اس دن میں نے ایک پوسٹ جو ہے فیس بک پہ دیکھی، اس میں ایک مسلمان کی تصویر تھی، اور کسی نے کہا تھا کہ جی یہ وہ بندہ ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اور اس پر لعنت بیچ کے شیئر کرے۔ یہ باتیں آپ روز سنتے ہوں گے کہ لعنت بیچ کے شیئر کریں، حالانکہ وہ کسی مسلمان کی تصویر تھی، وہ کینیڈین اور جو ناروے کا جو توہین رسالت میں ملوث شخص تھا وہ نہیں تھا، مسلمان کی تصویر دی ہوئی تھی، اور اس کے باوجود کسی نے بھی تحقیق نہیں کی کہ بندہ مسلمان ہے، اور پنجاب کا کوئی پولیس آفسر تھا میرے خیال میں، اور بے شمار لعنت، ہر کسی نے کہا لعنت اور لعنت اور لعنت اور گالیاں بھی دی تھی۔ تو دیکھیں مسلمان تحقیق بھی کرے،
تحقیق اور تحقیق کے علاوہ مسلمان پر لعنت کرنا یہ جائز نہیں. تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ان چیزوں سے بچیں. ایک یہ پیغام پھیلائے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, اختلافات ہوتے رہتے ہیں, لیکن ہم ایک دوسرے پر لعنت ملامت نہیں کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اللہ اللہ